الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ داڑھی کاٹ کر برابر کرنے والے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے جو شخص اپنی داڑھی کو کاٹ کر برابر کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ داڑھی پوری اور گھنی رکھنا فرض ہے اور داڑھی کا کوئی بال بھی کاٹنا جائز نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھی پوری رکھو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مونچھیں پست کرو اور داڑھی لمبی کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یہ سب احادیث داڑھی پوری اور گھنی اور اپنی حالت پر باقی رکھنے پر دلالت کرتی ہیں اور مونچھوں کے کاٹنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ مشروع بھی یہی ہے اور یہی واجب اور فرض ہے جس کی رہنمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی اور اس کا حکم بھی دیا۔ اور پھر داڑھی پوری رکھنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی اور صحابہ اکرام کی اقتداء، نیز مشرکین کی مخالفت، کفار اور عورتوں سے مشابہت سے بھی دوری ہے۔ لیکن ترمذی شریف میں جو حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی داڑھی کے طول و عرض سے کاٹا کرتے تھے، اہل علم کے ہاں یہ خبر باطل ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں، کیونکہ اس کی سند میں عمر بن ہارون بلخی ہے جو متہم بالکذب راوی ہے۔ لہٰذا مومن شخص کے لیے اس باطل حدیث کو دلیل بنانا جائز نہیں، اور نہ ہی اہل علم کے اقوال کے ساتھ رخصت حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ سنت نبویہ سب کے لیے حاکم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی اطاعت کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 54۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور تم سے جو اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13660۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔